کچھ نام سلف، کچھ نام اہل علم نے رکھے، اہل علم نے رکھے، اور یہ نام رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو انہوں نے کتاب و سنت ہی کے بعض نصوص کو استعمال کیا، یعنی قرآن اور حدیث کے بعض الفاظ کو استعمال کیا۔ مثال کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بدعتیں وجود میں آئیں گی اور بدعتوں کے نتیجے میں یہ گروہ بندی وجود میں آئے گی، تو اس وقت نجات پانے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا الجماعہ، حدیث میں حدیث الافتراق وستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہا الجماعہ، جماعت نجات پانے والے کون لوگ ہیں؟ تو کہا الجماعہ۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الامور فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی وإياكم ومحدثات الامور، اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سنت کو لازم پکڑے رہو، بعد کے زمانے میں جو اختلافات پیدا ہوں گے نئی نئی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ تو اہل علم نے کیا کیا؟ ان بدعتوں کے مقابلے میں اسلام کی جو صحیح شکل ہے، اسلام کی جو صحیح شکل ہے، اس صحیح شکل کا تعارف کروا لیں، اس لیے کہ اب صرف اسلام کہتے ہیں تو سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ اس اسلام کے درمیان خارجی اسلام، شیعہ اسلام، یا رافعی یا جو ہے صوفی اسلام، یا قدریہ کا اسلام، یا جہمیہ کا اسلام، ماتریدیہ کا اسلام، یا اشاعرہ کے اسلام، ان تمام کے اسلام سے ہٹ کر وہ صحیح اسلام جو صحابہ کے پاس تھا، جو صحابہ نے لے دیا تھا، جو صحابہ بدعتوں سے بچتے رہے، صحابہ کے بعد تابعین جس پر باقی رہے، اور جن کے بعد اہل علم باقی رہے، ائمہ اربعہ جس صحیح اسلام پر باقی رہے، اس اسلام کی بھی کوئی شناخت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یا پھر لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں اسلام کا نام لے لو، چاہے خارجی رہو، چاہے شیعہ رہو، چاہے کچھ رہو؟ سلف صالحین نے یہاں ایک نام دیا، کہا اہل السنہ، اہل السنہ ایک نام دیا۔ کس حدیث سے؟ اسی حدیث سے جس میں اللہ کے نبی نے کہا اختلاف دیکھو گے تو تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کہا بدعتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا نام اہل السنہ ہے، اور جب گروہ بندیاں وجود میں آ گئی ان کا نام الجماعہ ہے، ان کا نام الجماعہ ہے، اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ۔ یہ نام سلف صالحین نے دیا۔ کہاں سے دیا؟ کہاں سے دیا؟ اپنی طرف سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سے، اور انہی احادیث سے لیا جن احادیث میں اللہ کے نبی نے ایسی ہی صورتحال کا تذکرہ کیا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسے ہی اختلاف کے زمانے کی پیشن گوئی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے الجماعہ کا لفظ استعمال کیا، سنت کا لفظ استعمال کیا۔ انہی احادیث سے صحابہ نے یا صحابہ کے بعد کے زمانے میں اہل علم نے، تابعین تبع تابعین نے یہ نام منتخب کیے، اہل السنہ کا نام دیا، الجماعہ کا نام دیا، اور اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ اس سے ان کی مراد صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحیح دین کے علم بردار تھے، ان کی پہچان متعین کرنا تھا کہ دیکھو یا شیعہ بھی اپنی ایک تفسیر کرتے ہیں، خوارج بھی اپنی تفسیر کرتے ہیں، ہر فرقہ اپنی تفسیر کرتا ہے، لیکن جو صحابہ تھے ان صحابہ کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو ہم اہل السنہ کہتے ہیں، اس طریقے کو ہم الجماعہ کہتے ہیں، اور کبھی دونوں نام ملا کر اکثر کہا جاتا ہے اہل السنۃ والجماعہ، اہل السنۃ والجماعہ۔ لیکن یہ خاص فرق یہ ذہن میں رکھیں کہ بدعتیوں نے اپنے نام رکھے اور سلف صالحین صحابہ نے جو ہے ضرورت کے مطابق نام رکھے، لیکن دونوں کے نام میں یہ فرق رہا کہ اہل السنہ والجماعہ نے جو بھی نام رکھے، اور میں بتاؤں آپ کے ان کے پاس کئی نام ہیں، سارے ناموں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نام منہج کی طرف منسوب ہے، منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، یعنی دین کی وہ شکل جس پر صحابہ اور صحابہ کے بعد کے زمانے کے لوگ باقی تھے، دین کی وہ شکل نہیں جو بعد کے زمانے میں وجود میں آئی۔ جتنے بھی نام انہوں نے رکھے وہ اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے نام۔ وہی اہل بدعت نے کچھ نام رکھے، ان میں سے کسی کا نام کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ جہمیہ کا نام اگر آپ دیکھیں جہم بن صفوان کی طرف ہے، قدریہ کا نام اگر آپ دیکھیں تو صرف جو ہے صرف تقدیر کے مسئلے کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اشاعرہ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ ماتریدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو منصور ماتریدی کی طرف ان کی نسبت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا صوفیہ کے اندر ہر صوفی، چاہے نقشبندی ہو وہ ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، قادری ہو وہ ایک شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، سہروردی ہو وہ ایک شخصیت کی طرف منسوب ہے، چشتی ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب ہے، یا یہ جو سلسلے چلے آئے ان سے پہلے شخصیات اور افراد کی طرف منسوب ہے سارے اہل بدعت کے نام۔ لیکن اہل سنت نے یعنی اس دین کی اس شکل پہ رہنے والے جو صحیح شکل پہ باقی تھے، انہوں نے جو نام دیے وہ نام حقیقت میں صحابہ کی طرف اور صحیح منہج کی طرف منسوب کرنے والے